अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं समर अब्बास। आप मेरा डिजिटल चैनल देख रहे हैं। नाज़रीन, गज़ा में इसराइली बर्बरियत का सिलसिला 10वें रोज़ भी जारी रहा और 10वें रोज़ जनाब तकरीबन कोई 421 से ज़ायद फ़लस्तीनी शहरियों को शहीद किया गया है। टोटल शहीद होने वाले फ़लस्तीनी शहरियों की तादाद जो है वो इस जंग के 10वें रोज़ 2750 से क्रॉस कर चुकी है और जो ज़ख्मी होने वाले हैं उनकी तादाद 10,000 से तजावुज़ कर चुकी है। और अभी ये बताया जा रहा है हमास की जानिब से, हमास के स्पोक्स पर्सन का ये बयान सामने आया है कि गज़ा के अंदर तकरीबन 1000 फ़लस्तीनी इमारतों के मलबे तले उनकी डेड बॉडीज़ जो हैं वो दबी हुई हैं, जिससे अब शदीद ताफ़ुन फैलना शुरू हो गया है और वो लाशें गल सड़ चुकी हैं, जिसकी वजह से ताफ़ुन फैल रहा है। मुख्तलिफ़ बीमारियों के फैलने का भी शदीद ख़दशा है और माहौलियाती मसाइल भी पैदा हो रहे हैं गज़ा के इलाके में। अब तक नाज़रीन 10 रोज़ के अंदर तकरीबन कोई 10 लाख अफराद नकल मकानी कर चुके हैं, अपने घर बार छोड़कर महफूज मकामात पर मुंतकिल हो चुके हैं। महफूज तो नहीं है जहाँ वो मुंतकिल हुए हैं, बेसिकली नॉर्दर्न गज़ा से लोग जो हैं वो वेस्टर्न गज़ा यानी खान यूनिस के शहर की तरफ मूव हो रहे हैं। वहाँ भी आज इसराइली फ़ोर्सेस की जानिब से, इसराइली एयरफोर्स की जानिब से एक एयर स्ट्राइक की गई, जिसमें है तो वैसे मुतअद्दिद एयर स्ट्राइक्स उनकी जानिब से की जा रही हैं। वो लोग जो काफ़िले इस वक्त मूव हो रहे हैं शुमाली गज़ा से मगरबी जनूबी गज़ा की जानिब खान यूनिस शहर की तरफ और रफ़ा की तरफ मूव हो रहे हैं, उन काफ़िलों के ऊपर भी जालिम इसराइली फ़ोर्सेस हैं वो बमबारी कर रही हैं, जिसके नतीजे में ज़्यादा हलाकतें हुई हैं पिछले 24 घंटों के दौरान और 48 घंटों के दौरान बिलखसूस। तो जनाब आज खान यूनिस के इलाके में इसराइली एयरफोर्स ने बमबारी की है और इस बमबारी में इसराइली फोर्सेस ने यह दावा किया है कि उन्होंने हमास के इंटेलिजेंस चीफ को जो है उस हमले में कत्ल कर दिया है। और इसके साथ साथ जनाब इसराइल की जानिब से एक और दावा भी आज सामने आया है। वो दावा यह है कि अब तक जो यरगमाली हैं, जिन्हें यरगमाल बनाया गया है हमास की जानिब से इसराइली शहरियों को, उनकी तादाद जो है वो 199 तक पहुंच चुकी है। 199 तक इसराइल दावा कर रहा है कि उनके लोगों को हमास ने यरगमाल बना लिया है। अब तक हमास की जानिब से दावा सामने आया था कि उनकी जानिब से ये बताया गया था 2 रोज़ पहले कि 26 यरगमालियों में, जिनमें कुछ गैर मुल्की भी हैं, वो हलाक हुए हैं इसराइली एयरफोर्स की बमबारी के नतीजे में। लेकिन उसके बावजूद ये सिलसिला थमा नहीं है और हो ही रहा जनाब। अब के जिस तरह मैंने बताया आपको कि 10 लाख लोग नकल मकानी कर चुके हैं और शुमाली गज़ा जहाँ पर तकरीबन कोई आबादी 11 लाख के करीब थी, वहाँ से तकरीबन 5-5.5 लाख लोग जो हैं वो अब तक जनूब की जानिब मूव कर चुके हैं। और खान यूनिस शहर के अंदर सूरत हाल इस वक्त जो है कि वहाँ बहुत ज़्यादा क्राइसिस सिचुएशन इस वक्त बन चुकी है। लोग बहुत बड़ी तादाद में आ चुके हैं, वसाइल आगे बिल्कुल ना होने के बराबर हैं, पीने का पानी नहीं, खाने को खुराक नहीं और बिजली जो है नहीं, बिजली की सप्लाई नहीं, बिजली पैदा करने के लिए ईंधन नहीं। और शुमाली गज़ा से जो लोग मगरबी गज़ा की तरफ मूव भी हो रहे हैं, जिसकी गाड़ी में पेट्रोल था, डीजल था, वो अपनी गाड़ी में जा रहा है। कोई जो है वो घोड़ा गाड़ियों के अंदर जो है वो, यानी कि जिसके पास तांगा था या जिसके पास कोई एक कोई गधा गाड़ी टाइप थी, वो उसके ऊपर रख के अपना सामान लेके जा रहे हैं। और जिसके पास कुछ भी नहीं है नाज़रीन, वो पैदल जो बचा कुछ सामान उसके पास आ सकता था, वो उठा सकता था, वो लेके वहाँ से रवाना हो चुका है। डेड बॉडीज़ इतनी ज़्यादा हैं कि उन्हें अस्पतालों में तो अब जगह ख़त्म हो चुकी है। उन्हें अब सूरत हाल ये है कि उन डेड बॉडीज़ को फ्रीजर्स के अंदर, रेफ्रिजरेटर्स के अंदर और आइसक्रीम की जो गाड़ियाँ होती हैं, आइसक्रीम वाले जो ट्रक होते हैं, उन ट्रकों के अंदर उन्हें जो है महफूज किया जा रहा है। और इज्तिमाई कब्रें बनना शुरू हो गई हैं गज़ा के अंदर। एक ही लाइन में बड़ी कब्र खोद के उसमें सैकड़ों फ़लस्तीनियों को एक ही उसमें रो में दफनाया जा रहा है। चूँकि ज़ाहिर है इतने ज़्यादा अफराद को आप एक एक कब्र बनाकर तदफीन उनकी नहीं कर सकते। दुनिया सारी खामोश है, बल्कि उल्टा वेस्ट को अगर देखें तो इतनी भरपूर मुनाफ़क़त का वो मुज़ाहरा कर रहा है कि वो खड़ा है इस वक्त डट के इसराइल के साथ। आज भी अमरीकी सेक्रेटरी ख़ारजा, अमरीकी वज़ीर ख़ारजा जो है वो दूसरी मरतबा हफ़्ते में आज पहुँचे हैं, तल अवीव पहुँचे हैं और उन्होंने आके मुलाकातें की हैं इसराइली वज़ीर आज़म के साथ। और अमेरिका ने खुल के कह दिया है कि इसराइल के ऊपर अगर किसी मुल्क ने अटैक किया तो फिर वो सिर्फ इसराइल पर अटैक नहीं होगा, बल्कि वो अमेरिका के ऊपर अटैक होगा। अमेरिका ने अपना दूसरा बहरी बेड़ा भी भेज दिया है
مشرقی بحیرہ روم کے اندر پہلا بحری بیڑا جو ہے، سب سے بڑا جو ان کا ایئر کرافٹ کیریئر ہے، وہ پہلے ہی پہنچا ہوا ہے غزہ کی سرحد کے قریب سمندر کے اندر، اور دوسرا بحری بیڑا بھی امریکہ نے روانہ کر دیا ہے۔ اور اس بحری بیڑے کو بھیجنے کا مقصد یہ ہے کہ لیفٹ رائٹ سے کوئی دوسرا ملک جو ہے وہ اسرائیل پر اٹیک نہ کرنے کی جرأت نہ کرے، ہمت نہ کرے۔ اگر ایسا ہوتا ہے تو پھر امریکہ جو ہے، ایران آتا ہے میدان کے اندر، یا لبنان کی جانب سے حزب اللہ آتی ہے میدان کے اندر، تو وہ انہیں بھی تہس نہس کر دیں گے۔ یہ تھریٹ جو ہے بڑی کھل کے امریکہ کی جانب سے آ چکی ہے، اور اسرائیل بھی یہ تھریٹ دے چکا ہے ان پڑوسی ممالک کو کہ اگر کسی نے کوئی ایسی حرکت کی تو ان کو بڑی کڑی سے کڑی سزا دی جائے گی۔ اب جناب اس میں ہو یہ رہا ہے کہ صرف اگر ویسٹ کو اور جو یورپ ہے اسے اگر یعنی امریکہ اور یورپ کو برا کہنا میرے خیال سے صرف جائز نہیں ہے۔ ہمارے اپنے مسلمان ملک کیا کر رہے ہیں؟ 10واں روز ہے۔ اب ناظرین صورتحال اس وقت اتنی کریٹیکل ہو چکی ہے کہ بتایا یہ جا رہا ہے کہ غزہ کے اندر اب صرف 24 گھنٹے رہ گئے ہیں، صرف 24 گھنٹوں کا پانی رہ چکا ہے غزہ کے اندر۔ 24 گھنٹوں بعد پانی بھی ختم ہو جائے گا، کھانے پینے کی تمام اشیاء ختم ہو جائیں گی ان کے پاس، تو ایندھن جو ہے وہ 24 گھنٹوں میں ختم ہو جائے گا۔ 24 گھنٹوں کا ان کے پاس مواد مٹیریل سے رہ چکا ہے۔ 24 گھنٹوں بعد پانی کی، کھانے پینے کی اشیاء کی شدید قلت، شدید بحران پیدا ہونے جا رہا ہے غزہ کے اندر۔ اور اقوام متحدہ نے بھی وارن کیا ہے کہ 24 گھنٹوں سے اوپر اگر معاملہ چلا گیا تو پھر ایک بہت بڑی ایک تباہی اور ایک طوفان جو ہے وہ برپا ہو جائے گا، یعنی ایک بہت بڑی تباہی آ جائے گی، انسانی ایک بہت بڑا بحران جو ہے وہ شروع ہو جائے گا، بھوک ننگ افلاس ہوگی۔ اور ناظرین دوسرا اس وقت اگر ہم بات جہاں کر رہے تھے کہ صرف اگر ویسٹ کو، امریکہ کو یا یورپ کو برا کہا جائے، یہ صرف انہیں برا کہنا مناسب نہیں ہوگا، جو اسلامی ممالک ہیں ان کی جانب سے بھی کوئی اتنا اچھا رول پلے نہیں کیا جا رہا، جس طرح میں نے پہلے بات کی۔ میرے پروگرام میں کل فلسطین سے ایک صحافی، غزہ سے ایک صحافی تھی میرے ساتھ، وفاء الدینی، ان سے میں نے پوچھا جب کہ جو مسلم ممالک ہیں عالم اسلام جو ہے، ان مسلم ممالک سے کیا اس وقت فلسطین کی عوام مطمئن ہیں ان کے کردار سے جو انہوں نے اب تک ادا کیا ہے پچھلے 10 روز کے اندر، 9 روز کے اندر؟ تو انہوں نے کہا جی کہ مسلمان ممالک کو شرم آنی چاہیے کہ 50 کے قریب مسلم ممالک ہیں، اور اس وقت تک یہ 50 مسلم ممالک فلسطینیوں کو، غزہ کے رہائشیوں کو پانی کی ایک بوتل تک فراہم نہیں کر پائے۔ انہوں نے کہا شرم آنی چاہیے ان لوگوں کو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہوئے، اور ہمیں بڑا افسوس ہے کہ یہ لوگ جو ہیں ہم انہیں اپنا سمجھتے رہے اور یہ ہمارے نہیں ہیں۔ اور ان کا ہمارے اپنے عرب کنٹری جو ہیں وہ ہمارا ساتھ نہیں دے رہے اس جنگ کے اندر۔ یہ اب ناظرین صورتحال یہ ہے کہ مصر ہے، مثلا مصر کے ساتھ بالکل جو ہے بارڈر لگتا ہے، رفح بارڈر جو ہے، رفح سرحد جو ہے، رفح شہر ہے غزہ کا، اس کے آگے مصر ہے، اور اس کا سنائی ڈیزرٹ وغیرہ لگتا ہے آگے جا کے۔ مصریوں نے اس خدشے کے پیش نظر کہ غزہ سے لوگ نقل مکانی کر کے مصر کے اندر نہ آ جائیں، حالانکہ غزہ کی آبادی بہت بڑی نہیں ہے، ٹوٹل 23 لاکھ کی آبادی ہے، بہت لوگ نکل گئے، کتنے نکل جائیں گے؟ 10 لاکھ نکل جائیں گے۔ چلیں ایک آپ کے بارڈر ہے، ڈیزرٹ ہے، ویسے بھی سنائی ڈیزرٹ ہے، وہاں وہ آباد ہو جائیں گے۔ اقوام متحدہ کی ایجنسی جو ہیں انہیں ہیلی کاپٹر کر لیں گی۔ 5-6 جہاز وہاں پہ پہنچ چکے ہیں مصر کے اندر امدادی سامان کے، لیکن وہ سامان غزہ کے اندر جا نہیں پا رہا کیونکہ مصر جو ہے وہ اپنا بارڈر کھول نہیں رہا۔ اور آپ بے شرمی اور ڈٹائی دیکھیں مصریوں کی جانب سے کہ امریکی جو تھے غزہ کے اندر جو محصور تھے، یعنی کہ اس جنگ کی وجہ سے جو پھنس چکے تھے، اسرائیلی بمباری کی وجہ سے جو پھنسے ہوئے تھے، وہاں سے نکلنا چاہ رہے تھے، ان امریکیوں کو اسرائیل کے کہنے پر ایجپٹ یعنی مصریوں نے راستہ دیا ہے، لیکن اپنے مسلمانوں کو وہ راستہ نہیں دے رہے۔ اپنے مسلمان بہن بھائیوں کے لیے جو امدادی سامان آیا ہے مصر کے اندر، مصر کے ایئرپورٹ کے اوپر پڑا ہے، وہ امدادی سامان جو ہے وہ نہیں جانے دے رہے۔ حالانکہ ٹرکس کے اندر کچھ تھوڑا بہت سامان جو ہے وہ لایا گیا ہے، لیکن وہ اجازت نہیں دے رہے کسی کو بھی، بارڈر نہیں کھول رہے، جس کے لیے کوششیں ہو رہی ہیں کہ بارڈر کھل جائے، کیونکہ 24 گھنٹوں بعد تو ایک بڑی قیامت کا منظر جو ہے وہ غزہ پیش کرے گی۔ آلریڈی وہاں پہ قیامت ان کے اوپر ٹوٹ پڑی ہے، لیکن ایک اور قیامت جو ہے وہ بھوک ننگ اور افلاس کی صورت میں غزہ کے رہائشیوں کو فیس کرنی پڑے گی۔ اور اس پر اب ناظرین 18 کو اجلاس ہے OIC کا، ہنگامی اجلاس اس پہ طلب کیا گیا۔ ہنگامی تو اسے نہیں کہہ سکتے، ہنگامی ہونا تھا تو فوراً بلا لیا جاتا، لیکن یہ اتنے دنوں بعد بلایا گیا۔ آپ تو ویڈیو لنک کی سہولت ہے، تمام ملک جو جہاں پہ ہے وہ وہاں سے ان کے سربراہان مملکت جوائن کر سکتے تھے۔ یہ اجلاس بہت پہلے ہو جانا چاہیے تھا آج، یعنی کہ یہ اجلاس جو ہے 5ویں 6ٹھے دن اس اٹیک کے میکسیمم ہو جانا چاہیے تھا، ابھی تک جو ہے وہ 18 کو جا کے شیڈیول کیا گیا ہے۔ یہ بھی ایک بڑی شرمناک حرکت ہے مسلم ممالک کی جانب سے۔ امت مسلمہ اس سارے معاملے میں کھل کے مدد کرنے میں ناکام ہو گئی ہے فلسطینیوں کی۔
غزہ کے اندر محصور فلسطینیوں کی، اور اسی لیے فلسطینی جو ہے وہ بے یار و مددگار اپنی جانیں دے رہے ہیں اپنے وطن کے دفاع کے لیے، صرف اپنے وطن کے دفاع کے لیے نہیں، پوری دنیا کے مسلمانوں کے قبلہ اول کے دفاع کے لیے، لیکن کوئی ان کی مدد کو آنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ تو یہ جناب اس وقت کی ساری اپڈیٹ ہے، اور جس طرح پہلے بھی ہم نے آپ کو بتایا کہ جنگی ساز و سامان جو ہے بھرپور اکٹھا کیا جا رہا ہے غزہ کی سرحد کے اوپر، اور وہاں سے کسی دن بھی، کسی لمحے بھی جو گراؤنڈ انکرجن جو ہے، جو زمینی حملہ ہے، وہ لانچ کیا جا سکتا ہے اسرائیل کی جانب سے۔ 1-2 روز میں آگے موو ہو کے فورسز تھوڑی اندر جا کے ٹینکس وغیرہ واپس آ گئے تھے، آگے مزید نہیں گئے تھے۔ اسپتالوں کے اندر آج ہم نے ایک منظر دیکھا، بڑا افسوسناک منظر، بڑا دل دہلا دینے والا منظر کے زخمیوں کا علاج کرنے والے ایک ڈاکٹر نے جب اسپتال کے اندر اپنے والد اور اپنے بھائی کا جنازہ وصول کیا، انہیں جو ہے مردہ حالت میں جب ریسیو کیا، تو اس ڈاکٹر کی جو حالت تھی وہ بندہ بیان نہیں کر سکتا، نہ اس ویڈیو کو دیکھا جا سکتا ہے۔ بڑی تکلیف دہ ویڈیوز، بڑی تکلیف دہ مناظر جو ہیں اس وقت غزہ سے سامنے آ رہے ہیں، پورے عالم اسلام کے لیے، اور انسانی حقوق کے علم بردار جتنے بھی پوری دنیا کے اندر ہیں ان سب کا بہت بڑا امتحان ہے۔ غزہ اس وقت جو ہے وہ اللہ کے آسرے پہ کھڑا ہے، اور اسی اللہ کے قبلہ اول کے دفاع میں اس وقت غزہ کے لوگ جو ہیں وہ شدید ترین جبر اور ظلم برداشت کر رہے ہیں۔ مسلمان ممالک جتنا ہو سکتے انہیں مدد کرنی چاہیے اسرائیل کے خلاف غزہ کے اندر محصور فلسطینی مسلمانوں کی۔ آج کی اس ویڈیو میں اتنا ہی، اگلی ویڈیو میں آپ کو مزید اپڈیٹ کریں گے اس کرائسس کے حوالے سے، ڈے بائی ڈے ہم آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں، کل بھی آپ کو انشاءاللہ اپڈیٹ کریں گے۔ اجازت دیجیے، خدا حافظ۔